بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نیا اسلامی سال شروع ہونے سے پہلے یعنی محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتا ہے۔ لوگ ہر سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ماہ محرم الحرام یہ عام مہینہ نہیں ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہی ہوتا ہے اور یہ 2026 کا محرم الحرام بھی ابھی شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیں، کیونکہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہ گھر ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بہت جلد امیر ہونا چاہتے ہیں تو اپنی حاجتیں پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنا مقدر سنوانا چاہتے ہیں تو آؤ پھر آپ کے پاس بہت سنہرے موقع ہے۔ اسلام سال کے پہلے عظمت والا مہینہ کے بارے میں اگر بتاتا چلوں تو میرے آقا نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی آپ جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو یہ سورت آپ کے ساتھ 7 نسلوں کو مالا مال کر دیتی ہے۔ میں نے بڑے غریبوں کو دیکھا جو اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو امیر ہو جاتے ہیں، غریبی ان کی ختم ہو جاتی ہے، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ محرم صرف نیا سالی اسلامی سال کا آغاز نہیں بلکہ ایمان، صبر، قربانی، استقامت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عظیم پیغام بھی ہے۔ دیکھیے یہ عمل جس نے بھی کیا، جس نے بھی یہ سورت پڑھی، اس کی زندگی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی زندگی کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جس کے لیے بڑے وظیفے کیے، بڑے کوشش کی، بہت کچھ محنتیں کی، لیکن اس کو کوئی حوصلہ اور وظائف میں کامیابی نہیں ملی تو یہ پڑھتے ہی اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ والدین کو چاہے کم سے کم اپنے اولاد کے لیے اس کو پڑھ لیں، اس کی اولاد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ جو کچھ مانگتی ہے مل جاتا ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں روایت میں ذکر ملتا ہے۔ محرم کے مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی طلب کی، اللہ نے اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دی۔ اس لیے جو بندہ مومن، جو ایمان والا اس مہینے میں یعنی اس مہینے کے آغاز سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس کا اگلا سال انتہائی شاندار گزرتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ نے اس عظیم مہینے کی عظمت کو سمجھنا ہے، اس کی شان کو سمجھنا ہے۔ آپ ذرا سی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، سورت کو پڑھیں گے، جو ترتیب اور طریقہ میں آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے اس عمل کو باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ ترتیب و طریقہ کار سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی شاندار ہے، کیونکہ جس نے اس عمل کے ہر ایک جز کو سمجھ کر اسی طرح کر لیا وہ ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ کیونکہ اگر اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں اعمال وظائف کے اندر کامیابی نہیں ملتی، میرا دعویٰ یہ ہوتا ہے بھائی، جو عمل کو یقین کے ساتھ، عمل کو شرائط ترتیب کے ساتھ جیسے بتایا جائے پڑھ لیتا ہے وہ کبھی ناکام ہوتا نہیں ہے۔ اب کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے اعمال اور وظائف میں تاثیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں ایک مرتبہ یہ عمل سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھے گا، شاید آپ سمجھ رہے ہو، اس کو جب مرضی کر لیں نہیں، بس آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے، کیونکہ ذوالحجہ کا جو قربانی والا مہینہ ہے اس کے آخری دن چل رہے ہیں، اور یہ برکتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے انتہائی شاندار کہتے ہیں۔ اگر قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کیجیے، اللہ کے فضل سے قحط سالی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کر لٹکا دی جائے تو شیطان کا گزر وہاں سے نہیں ہوتا، اس کی ایک تعداد ہوتی ہے، اگر اس تعداد میں لکھا جائے۔ اسی طرح اگر دکان میں وہ تعداد کے برابر لکھ دی جائے تو کاروبار خوب چمکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، آپ نے سب سے پہلے 19 مرتبہ والا تعداد جو عرض کر رہا ہوں اس تعداد کو آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جو حرفوں کی تعداد ہے یہ بھی 19 ہیں، تو 19 مرتبہ کا جو عدد ہے یہ آپ کے لیے انتہائی شاندار ہوگا۔ اس لیے جب ہم 9 اور 1 کو جمع کرتے ہیں تو بنتا ہے 10۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں ہر میدان میں آپ پہلے نمبر پر آئیں،
ہر میدان میں آپ کو فتح ملے، ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے، آپ کی زندگی کی بے چینیاں، بے رخیاں، مصیبتیں، آزمائشوں سے آپ کو نجات ملے، تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ یہ تمام انعامات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے بڑے بڑے واقعات پڑھے ہیں، بڑے بڑے واقعات سنے ہیں، جنہوں نے اس کو جس کے ساتھ اپنا دامن کو وابستہ کیا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور انتہائی شاندار ان کو کامیابی ملی ہے۔ اب آپ سے جو تعداد میں نے عرض کی اس کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بسم اللہ کیا ہے۔ بسم اللہ کی ایک شان ہے، بسم اللہ کی ایک طاقت ہے، بسم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے کئی واقعات ہیں، کیونکہ جو چیز بسم اللہ سے شروع کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس میں کامیاب ملتی ہے۔ پھر اس کی ایک خاص تعداد جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جب اس خاص تعداد کے برابر اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کا ایک خاص مزہ آئے گا، پھر اس کے خاص تاثیر نصیب ہوگی، پھر اس کے خاص انعامات ملیں گے، پھر کئی بہاریں تمہیں نصیب ہوں گے، کئی انعامات کے بارش تمہارے اوپر ہوں گی۔ اس لیے اب آپ نے تعداد عرض کی ہے، اس کے برابر جب پڑھ لیا تو اس کے بعد آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہے وہ ذرا سمجھنے والی، کیونکہ رحمت کے 70 دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو، آپ کی مشکلیں آسان ہو، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو۔ آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد اپنی نیت کر لینی ہے۔ ہر بندے کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص حاجت ہوتی ہے، کوئی زندگی کے خاص آرزو تمنا ہوتی ہے۔ اگر ان تمام آرزو تمنائیں پوری کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں لانی۔ تو ایک خاص راز کی بات ہے جو آپ کو بتایا، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب بسم اللہ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پر سکون طاری ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام پڑھ لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت داخل کر دوں گا۔ در منصور کی حدیث سے مبارکہ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس لیے دوستوں اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے سوتے وقت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرے ملائکہ صبح تک اس کی سانس لکھتے رہے، تو تاکہ ہر سانس کے بدلے اس کو نیکی، اس کے نام اعمال میں برکتیں لکھ دی جائے۔ تو اس لیے دوستوں یہ تو ہر سانس کے بدلے کئی انعامات ملتے ہیں، ہر بار پڑھنے کے بدلے کئی کے رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس کا آغاز بھی اسی سے کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیز مختصر نیکیوں سے بڑی برکت عطا کی، جیسا کہ اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس اس بسم اللہ جیسی قوت طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر ایسی آیت نہیں اتری۔ اس لیے حضرت جابر فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، کیونکہ اس کی وجہ سے گنہگار کی بخشش ہو گئی۔ گنہگار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، ایک دن میں مدرسے کی طرف گزرا اور ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرنی مٹاس نے اثر کیا۔ اسی وقت سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہیں ہونے دیں گے، ایک اللہ کے نام کی لذت، دوسری موت کی تلخی۔ میرے مرنے کے بعد پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے بخش دیا، تو یہ کتنی بڑی انعام کی بات ہے۔ دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھ لیا، اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کی تعداد ہے 5 مرتبہ۔ اب آپ کہیں گے دیکھیں مختلف اعمال کرتے ہیں، کسی کے شروع میں 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کے شروع میں 5 مرتبہ کیوں؟
کیونکہ یہ الگ عمل ہے، یہ ایک الگ راز کی بات ہے جو آج آپ کے پاس موقع بنا پڑا ہے۔ اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو سمجھ لیں بہت بڑے انعام سے آپ محروم اختیار کر چکے ہیں۔ اس لیے جس نے اس عظمت کو سمجھ لیا، جس نے اس بات کو سمجھ لیا، دیکھیں ہم صبح و شام وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم چند منٹ نکال کر اس صورت کو پڑھتے ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر کتنے رحمتیں برسیں گے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے ساتھ اب اس عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ آپ کے اوپر جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے جائیں اور آپ کو اس کے انعامات ملتے چلے جائیں اور آپ کو بہار نصیب ہوتی چلی جائے۔ اب دوستوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتی، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، بندے کا کام ہے مانگنا، اس کے عطاؤں کے خزانے بھرے پڑے ہیں، وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کا عطا فرماتا، اس کے عطا میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دیکھیں وہ کائنات کی ایک ایک فرد کو اگر لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں کربوں بھی عطا کر دے تب بھی اس کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے، جب آپ نے دو چیزیں پڑھ لیں، نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں، یا غنی، اے غنی بے نیاز ہے، اس کے مختلف معنی ہیں، اس کے مختلف تاثیر ہیں، اس کے مختلف طاقتیں ہیں۔ جب آپ یہ عرض کرتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر اتنا نواز دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو مہینہ ہے محرم کا تاریخی واقعات اسی مہینے رونما ہوئے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کھڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نبی اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی، جبکہ سرکش قوم عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر آزمائش کو خوشی سے قبول کیا، آگ میں ڈالے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا سلامتی والا بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برسوں اپنے بیٹوں سے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، آخر کار اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کو دوبارہ ملا دیا۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، پھر واقعہ کربلا کو دیکھیں، کتنا بڑا واقعہ ہے۔ کربلا کے میدان میں عظیم قربانی پیش کی گئی، حضرت امام حسین اور آپ کے رفیقائے نے حق اور سچائی کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ تو ہم چند لمحوں کی یہ عبادت نہیں کر سکتے تو دیکھیں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنی قسمت پر روئیں، ورنہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، پھر یہ برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ جو چیزیں میں نے آپ کو سامنے ذکر کی ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب کیونکہ ابھی ماہ ذی الحجہ کا آخری ایام ہے، جلد ہی محرم شروع ہوگا، آپ اس عمل کو محرم کے شروع میں، ذی الحجہ کے آخری دنوں میں جب چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ اب یعنی آج محرم الحرام کے آخری یعنی ذی الحجہ کے آخری ایام یا محرم کے آغاز کے لمحات ہیں، آپ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ کر اپنے لیے اللہ کے بارگاہ سے انوار، تجلیات، رحمتیں، برکتیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ اب کیونکہ جس صورت کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں، یہ ایک شخص کافی عرصے سے بیمار تھا، علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے چند بار یہ صورت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب اس سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کتنی عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا بڑا کرم ہے، جو مانگا جائے یہ خاص ترتیب طریقے کے مطابق تو پھر رب کی رحمتیں ضرور ملتی ہیں، اللہ کا فضل ضرور ملتا ہے۔ اب کیونکہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اللہ کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی کر دیں گی، یعنی تمہارے جو مال کی کمی ہے، تمہیں اولاد کا مسئلہ ہے، اب تم جس چیز میں غنی ہونا چاہتے ہو، دیکھیے غنا کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اب یہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں آپ کو کس طرح کا غنا ہونا ہے، کیسی غنا کی آپ کو ضرورت ہے۔ اولاد میں غنا ہونا چاہتے ہیں، مال میں غنا ہونا چاہتے ہیں، وہ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے، آپ نے نیت کرنی ہے، جب تک پوری ویڈیو مکمل نہیں دیکھیں گے عمل کی سمجھ آپ کو نہیں آئے گی، اس لیے میں یہ بات واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔
آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، لیکن ایک ایک چیز کو سمجھ کر توجہ سے دھیان سے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں گے ہمیں فائدہ ہوا۔ اب آپ نے جو چیزیں پڑھی ہے اب اس کی تعداد بھی سمجھ لیں، کیونکہ ہر غم، ہر فکر، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب تمہارے اوپر مشکل ہے، اگر کسی کے اوپر مشکل نہیں بھی تب بھی پڑھ سکتا ہے، تاکہ آنے والی پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں اور آزمائشوں سے بچ جائے۔ اس لیے اب آپ نے اس کو 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 بار یہ تعداد جو عرض کر رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں، بھائی تعداد میں کمی نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ اس میں ہمیں سکھاتا ہے اللہ ہمیں کافی ہے، کم میں بھی شکر ہے، زیادہ میں بھی عاجزی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو اللہ کو غنی مان لیتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں رہتا۔ اس لیے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے تاکہ وہ لالچی نہ بنے، قناعت سیکھ جائے، اللہ پر بھروسہ کرنا آ جائے۔ دنیا کا مال یہی رہ جاتا، مگر قناعت، توکل، شکر یہ سب آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ سے مدد مانگیں، حلال کمائی کریں، حرام سے بچیں، تاکہ آپ کے رزق میں برکت آئے، آپ کے رزق میں کثرت آئے، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی جائیں، کیونکہ اس کے روحانی فائدے بھی ہیں، اس کی جسمانی فائدے بھی ہیں۔ دعا میں اخلاص ہوگا، آنسوں میں قبولیت پیدا ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہوگی۔ بے اولاد ہے تو اولاد مل جائے گی، اولاد والے ہیں تو اولاد کو کامیابی مل جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اللہ تعالیٰ عزت کو بڑھا دیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ کبھی نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اب کیونکہ اس کے بعد آپ نے جو آگے کام کرنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے، وہ آپ نے قرآن کریم کی عظیم صورت ہے جس کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ خاص صورت بھی بتاؤں گا جو آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، یہ اسی عمل کے اندر ہے، اس عمل کا حصہ ہے، تو آپ جب یہ پورا عمل کر لیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ صورت آپ کو میں بتا دوں گا، اس کے فوراً بعد دعا کی جاتی ہے، پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ حقیقت میں اعمال وظائف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتے ہیں، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو، تاکہ ہماری مشکلیں حل ہو، تاکہ ہماری پریشانی کا خاتمہ ہوتا، تاکہ ہمارے دکھ مصیبتیں ہمیں چھوڑ دیں۔ اس لیے جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حرص سے پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو آزاد کر دیتا ہے۔ آپ جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی صورت کو پڑھیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ذات کسی کے محتاج نہیں، ہم تو ہر لمحہ اس کے بارگاہ کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے جب ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا پھر محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اگر تمہارے رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے، تم بار بار رشتہ کرتے ہو، کہیں ہوتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے، آپ امتحانات دے رہے ہو، یاد رہیے یا آپ کے بچے امتحانات دے رہے ہیں، بھائی والدین بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، والدین کو بھی کرنا چاہے تاکہ ان کے اولاد کامیاب ہو۔ گھر کے اندر تمہارے امن نہیں ہے تو تمہارے گھر میں سکون نہیں ہے، تمہارے گھر میں راحت نہیں ہے، تمہارے گھر میں پریشانی ہے، تمہارے گھر میں دکھ ہے، تمہارے گھر میں مصیبتیں ہیں، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں، بس ایسے لمحات میں یہ عمل تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کرے گا، کیونکہ رزق کے دروازے اس کے ذریعے کھلیں گے، علم کے دروازے اس کے ذریعے کھلیں گے، دلوں کے بند تالے اس کے ذریعے کھلیں گے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دے گی۔ یہ وہ صورت ہے جو دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتیں بھی اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے اس فقط کو 51 بار پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ کے ساتھ، باقی بغیر بسم اللہ کے پڑھتے جانا ہے۔ اس کے بعد آگے جو صورت آپ نے پڑھنی ہے یہ وہ صورت ہے جس کو صحابہ اکرام خود پڑھ کر دم کرتے تھے۔ اس صورت کو قرآن کی روح کہا جاتا ہے۔ دیکھیے روح کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جس عمل کے اندر یہ صورت آ جائے اس عمل کو 4 چاند لگا دیتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں بھی جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔
یار جنت میں گھر بنوانا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے گھر بنا دیتا ہے۔ جب جنت میں گھر ہے تو دنیا میں کئی گھر اس کو مل جاتے ہیں، جس چیز کا وہ تصور کرتا ہے، جو چیز سوچتا ہے، کیونکہ یہ سورج جو پڑھتا ہے اس کی قبر روشن ہوتی ہے، منکر نکیر کے سوالات میں مدد ہوتی ہے، قیامت کے دن سفارش اس کا نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان بری نظر سے اسے محفوظ رکھتا ہے، اور گھر میں اس کی تلاوت کرنے سے فقر تنگی لڑائی ختم ہوتی ہے، رکاوٹوں کا نزول ہو جاتا ہے، یعنی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کے اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، یہی توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب شریک کمزوری سے پاک قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نہایت عظیم صورت ہے، یہ اگرچہ الفاظ میں مختصر مگر اپنے معنی عقیدے اثرات میں پورے قرآن کے برابر ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اس ایک صفات، اس کی ایکتائی انتہائی جامع انداز میں بیان کیا گیا، پڑھنا اس کو بھی اسی ترتیب کے ساتھ اسی طریقے کے مطابق، اس کی تعداد 51 بار ہے، ایک بار بسم اللہ، باقی بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے۔ اس لیے یہ صورت اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنی شان کے اعتبار سے اس صورت کا کوئی دوسری صورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، حبیب آپ فرما دیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو ایک بار پڑھتے ہیں تو 100 شہیدوں جتنا ثواب ملتا ہے، جب ہم اس کو اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں تو خدا جانتا ہے کتنے 100 شہیدوں جتنا ثواب و کتنی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آگے جو چیزیں پڑھنی ہیں، عمل اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس لیے توجہ کے ساتھ سنتے جائیں گے، دھیان کے ساتھ سنتے جائیں گے، الحمدللہ انعامات ملتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے اس کے بعد فقط الفاظ پڑھنے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے، کیونکہ آپ کا اب نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے، تو نئے اسلامی سال سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لینی ہے۔ وہ الفاظ فقط اتنے سے ہیں، استغفر اللہ 70 حاجتیں تمہاری پوری ہوں گی۔ اب اس میں ایک حاجت اولاد کی، رزق کی، کاروبار کی، کوئی بھی آپ جتنے بھی آپ کی نیت کرتے جائیں گے، 70 آپ کی نیت کریں تو 70 پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ذکر جو میں نے آپ کو بتایا جس کے ذریعے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اس کو 70 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری صورت جو خاص ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ درود پاک جتنے بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا اتنے بار ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے فوراً بعد پھر ہم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، جس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ یہ آیات کے اعتبار سے بھی ساتھ ہی اس کو پڑھنا بھی 7 بار ہے، اور اس کے اول بسم اللہ ہر بار پڑھنا ہے۔ پھر دیکھے گا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کر دیجئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔